ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے آج کل میں نے عرض کیا تھا کہ حوامیم قرآن پاک میں 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ مسلسل ہے، تسلسل کے ساتھ 7 صورتیں اکٹھی ہیں۔ ان کا آغاز حوامیم کا آج ہو گیا۔ پہلی صورت سورہ مؤمن آج آپ نے سنا۔ سورہ صاد سے تلاوت کا آج آغاز ہوا، سورہ صاد، اور اس کے بعد سورہ زمر، اور تیسرے نمبر پہ سورہ مؤمن۔ یہ مومن کس شان کے ہوں گے، ان کا نام تو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے کہا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ بہت بڑا مقام ہے اس شخصیت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا، سورہ قصص میں بھی واقع، یہاں بھی ہے اس کا واقع، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کی سازش ہوئی تو یہ بھاگتے ہوئے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام تک اطلاع دینے۔ قرآن نے اس مومن کے نام پہ سورہ مومن، اس شان کے مومن ہوں گے موسیٰ علیہ السلام سے، نام قرآن نے ظاہر نہیں کیا، اللہ جانتا ہے کیا نام ہوگی۔ تو بہرحال سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ مومن آج آپ نے سنی ہے۔ سورہ مومن کے جو آغاز میں ہے، سب سے پہلی آیات حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ 4 صفات بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا، مدینے میں رہا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق کے پاس آیا کرتا تھا رضی اللہ۔ انسان ہے، بعد میں کچھ غلط صحبت میں پڑ گیا۔ ہر جگہ ہر علاقے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی۔ غلط صحبت میں پڑا اور اس حد تک بری صحبت میں آیا کہ اس نے مدینہ چھوڑ کے اور کہیں شفٹ ہو گیا، دوسرے علاقے دور۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ اس کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ شخص تھا، ایک آیا کرتا تھا۔ تو کسی نے بڑے ڈرتے ہوئے کہا کہ جناب وہ تو شراب وراب بھی پینے لگا اور اس طرح کی غلط سوسائٹی میں چلا گیا، اور اب تو وہ مدینہ چھوڑ کے ہی نا یہاں سے دور چلا گیا، وہاں رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے اس کی تربیت فرمائی، ہمیں اس میں بہت بڑا نقطہ ہے، مفسرین نے نقل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو سب سے کہا کہ بھی دعا کرو، کیونکہ قلوب تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے والے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کا دل واپس پھیر۔ سب نے دعا کی، اور ایک رقعہ لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف بھجوایا ایک شخص کو کہ بھائی اس کے پاس جاؤ اور دیکھو ایسے وقت میں دینا کہ جب وہ ذہنی طور پہ درست ہو، اگر خدا نخواستہ پینے پلانے میں لگا ہوا ہے اللہ بچائے تو اس حالت میں نہ دینا، جب وہ صحیح ماحول میں ہو اور اس کے جو یعنی قرب و جوار میں سوسائٹی، صحیح سوسائٹی میں بیٹھو، پھر اس میرا سلام کہنا اور یہ میرا پیغام اس کو رقعہ دے۔ خیر وہ شخص گیا ڈھونڈتا ہوا، پتہ چلا کہ فلاں بستی میں رہتا ہے، 1 آدھ دن لگے اس کو وقت تلاش کرنے میں۔ ایک دفعہ دیکھا ذرا نارمل حالت میں اکیلا گزر رہا تھا، خیر وہ ملا، پہچان گیا وہ میں مدینے سے آیا ہوں، کہنے لگا یار بڑی غلط بات ہے یہ وہ، کر کے تھوڑی 2-4 باتوں کے بعد اس نے رخصت نکالا۔ کہنے لگا یہ امیر المومنین تمہارا پوچھ رہے تھے اور انہوں نے نا ایک رخصت لکھ کے دیا ہے تمہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ قرون اولیٰ کا دور ہے، خیر القرون قرنی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان سے ملے میں ہے، ثم الذین یلونہم۔
اب اس نے خیر ہے بڑا اثر ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ واقعی یار میں تو غلط سوسائٹی میں پڑ گیا ہوں. اب امیر المومنین انہوں نے میرے نام خط لکھا ہے. کیا لکھا؟ اس میں دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت لکھی تھی, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب. کتنا نہیں ہے, شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اب وہ عرب تھا, عربی جانتا تھا, قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثر تو دعاؤں کا اثر تھا. اب بس اس نے ایک دو دفعہ وہ کہتے ہیں جملہ پڑھا اور ایک چیخ ماری, رو پڑا اور سچی توبہ کر لی. اب کیا اس نے پڑھا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, یہ اس ہستی کی جانب سے کتاب اتری ہے جو عزیز غالب ہے, علیم جانتا بھی سب کچھ ہے, اسے چھپی بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد غافر الذنب, گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے. اب وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جیسے مجھے چن کے آیت بھیجی ہے اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں. جیسے اللہ کا یہ میسج میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ہی ہے. اس آیت کو کبھی علیحدگی میں پڑھیں, اپنے حالات سوچیں, اپنے اوپر اپلائی کریں, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. غافر الذنب, گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب, توبہ بھی بڑی قبول کرتا ہے, لیکن اس توبہ کے دھوکے میں نہ آنا کہ توبہ کرتے رہو. قابل التوب شدید العقاب ذی الطول, بڑا سخت عذاب لینے والا بھی ہے, بڑی قوت والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں ہے, الیہ المصیر, اسی کی طرف ساری چیزیں لوٹنی. تو یہ پیغام وقتاً فوقتاً اہل علم نے لکھا ہے کہ اپنی جیب میں انسان رکھے. جیب کا مطلب ہے کہ بار بار اس کو سوچتا رہے. اللہ کا پیغام ہے ہی اللہ کے لیے, سب لوٹ کے وہیں جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں. تو جب شیطان زیادہ وسوسے ڈالے تو ذرا یہ پڑھ لیا کریں کہ جو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے آیت کی سلیکشن کر کے اس کو بھیجی تھی, یہ آیت پڑھیے کہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے, لیکن بڑی قوت والا بھی ہے, بڑا سخت عذاب دینے والا. اور آج ہی آپ نے اس سے 2 رکوع پہلے سورہ زمر میں وہ آیت سنی. اس نوعیت کی آیت بھی قرآن میں غالباً کہیں نہیں. اس الفاظ پہ آپ غور کیجیے, آپ کی یقیناً علم میں ہے وہ آیت, میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گا, آپ کو یاد آ جائے. اس میں ایک تو اللہ جل شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا, قل, آپ فرما دیجئے, یا عبادی, میرے بندوں سے, میرے بندوں سے کہیں, کن بندوں سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, یہ آپ سمجھ جائیے کہ 100% ہمارے لیے ہی. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے ان بندوں سے کہیے جو بڑے نیک ہیں, بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, بڑے عبادت گزار ہیں, نہ, ان کے لیے یہ پیغام ہے ہی نہیں. آپ کہیے بلا کر میرے ان بندوں سے الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جانوں پر بہت اسراف کر چکے ہیں. اسراف حد سے زیادہ, بہت زیادتیاں اپنے جانوں پر کر چکے ہیں, بہت اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پتہ نہیں کہاں لے جا چکے ہیں. ان سے آپ یہ کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ, دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے تو وہ اب اس کی معافی نہیں ہو سکتی, یہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا, دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے اخیر تک دروازہ کھلا ہوا ہے, جب مرضی توبہ کر لے, مشرک توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بندوں سے کہیے جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو, تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ 100% انہی لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کی دلدل میں دھس چکے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا واقعہ لکھا ہے. اور یہ جو آج کل کے حالات میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، نہ معلوم میری وجہ سے ہی کوئی یہ مسائل تو نہیں ہو رہے، یہ جو حالات آ رہے ہیں، ہر شخص انفرادی توبہ کو جو زور دیتے ہیں، یہ سوچ کے توبہ کرے. ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کا کتابوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گیا، خشک سالی، بہت خشک سالی، بارشیں، ظاہری بات ہے بارشیں نہیں ہے، خشک سالی ہے. اس دور میں اس علاقے میں بارشوں پر انحصار تھا. اب لوگ آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ بھی ہیں، کلام بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، دعائیں بھی کرنا ہے، مناجات بھی کرنا ہے. اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے مناجات کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، آپ کی بستی میں ایک شخص ایسا ہے، ایک شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے. ایک شخص ایسا، وہ بستی سے اگر نکل جائے یا جو بھی ہو، وہ بستی سے بچ جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو. بس ایک ہے، بتایا نہیں کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس بھی ہوا. خیر انہوں نے سارے بستی والوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑا فصیح و بلیغ وہاں پہ بات کی، ان کے سامنے بات رکھی. سب رو بھی رہے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری بستی میں، اب بستی کے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، بستی میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کو تو پتہ ہے، اس شخص کو یا رب کو پتہ ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے اندھیرے میں کسی وقت بھی بستی سے چلا جائے تاکہ باقیوں پر تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو. اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان جاری تھا. ارشادات فرما رہے تھے کہ بادل آنا شروع ہو گیا، سارے بستی کے لوگ وہیں موجود ہیں، کوئی نہیں ہٹا، سب وہیں موجود ہیں. رحمت کی بارش شروع، بڑی بارش. خیر بڑے سارے خوش ہوئے، چلو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، ہمارے دعائیں قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی. اب واپس آئے تو لکھا ہے کہ کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، کلیم اللہ تھے، کہ اللہ اس بستی میں سے نکلا تو کوئی بھی نہیں. تو نے فرمایا تھا کہ بستی میں سے ایک شخص ہے بڑا نافرمان، اس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، نکلا تو کوئی بھی، اور تیری رحمت متوجہ ہو گئی. اب واقعے میں لکھا ہے کہ وہ شخص اس وقت موجود تھا، مجمع میں موجود تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے جب سنا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر. کسی کو کیا پتا، سب رو رہا ہے، وہ بھی رو. وہ رویا بڑی عاجزی سے اور اس نے کہا کہ یا اللہ، ہو میری وجہ سے، سمجھ تو گیا اپنے اعمال کی وجہ سے. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کرنی شروع، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے، آئندہ میں بالکل معاف ہو جائے. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ بستی سے نکلا تو کوئی بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے موسیٰ، اس وقت جو میری رحمت رکی تھی وہ ایک شخص کی وجہ سے تھی، اور اب جو میری رحمت متوجہ ہوئی ہے وہ بھی اسی شخص کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے. اس نے جو توبہ کی مجھے اتنی پسند آئی اس کی توبہ. اب بعض کتابوں میں یہ بات بھی اگلی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ ایسا مقرب بندہ جس کی توبہ سے متوجہ ہوئی وہ ہے کون، بتا تو دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا، اے موسیٰ وہ میرا بندہ ہے، جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس وقت اس کا نام ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ بڑا پاک صاف ہو گیا ہے، اس پہ پردہ میں جانوں، میرا بندہ جانوں. ستار العیوب، یہ اللہ کی بہت بڑی صفت. ستار العیوب، غفار الذنوب پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی اس انداز میں سوچا کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر علیحدگی میں بیٹھ کے کبھی یہ اس طرح دعا تو مانگے کہ نعوذ باللہ شاید میری وجہ سے تو نہیں یہ مصائب ٹپ رہا ہے. جب ہر شخص اس فکر کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اجتماعی طور پر انفرادی طور پر دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہو. ممکن نہیں اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو، اللہ کی رحمت تو متوجہ ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ان لوگوں کو کہا گیا جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہیں کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو اتنا پسند فرماتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے حدیث سنی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے جو توبہ کر لیتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی الحمدللہ، اس کے بعد یہ سوچنا اور یہ ذہن میں خیال لانا کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، پتہ نہیں کہ میں نے توبہ تو کی تھی، اللہ نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سوچ ذہن میں لانا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں، عام انسانوں کے بارے میں تو یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں نے معافی مانگی، پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو خود فرما رہی ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تو ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لہذا جب گناہ سے توبہ کر لی، اب پورا یقین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ ضرور معاف فرما دیے۔ صرف آخری بات یہ ہے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہوتا ہے توبہ، ایک ہے استغفار، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کرنا بڑا آسان ہے، نہیں سوری، استغفار کرنا بڑا آسان ہے۔ استغفار تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہاں بھی یہی نا، غافر الذنب اور قابل التوب، غافر الگ ہے اور توبہ کو قبولیت الگ ہے۔ استغفار تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اتنے گناہ کیے، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، تو مجھے معاف فرما، اور یقیناً انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن توبہ یہ ہے کہ بندہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جب بندہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے نا، گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کس منہ سے توبہ کروں، مجھے پتہ ہے میں چار دیواری سے باہر جا کے پھر گناہ کروں گا۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اگر ہم ایک لفظ اور بڑھا لیں درد مندی کے ساتھ، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اپنے آپ کا، میرا نفس کیا ہے میں جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، میں گناہوں سے بچنے کے لیے 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، میں تو نہیں بچ سکتا، میں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہوں گا جب اس ماحول میں بیٹھوں گا، لیکن اے اللہ تو اگر بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ میں تو نہیں بچ سکتا، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ جب دعا مانگیں گے، یہ جو راتیں اب چند باقی ہیں، 10 راتیں میرے خیال میں طاق راتیں تقریباً شروع ہو رہی ہیں 2 دن کے بعد، یہ ہیں ہی اسی مقصد کے لیے کہ انسان اللہ کے حضور گڑ گڑائے، روئے، اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سارا سال انسان دعائیں مانگتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو اللہ نے مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں چند اوقات دیے ہیں، اس مہینے میں بس اللہ کو راضی کر لے، گڑ گڑا کے مانگ لے، اور کچھ ہو نہ ہو، وہ فوری طور پہ وہ چیز ملے یا نہ ملے، لیکن دلی طور پر انسان کو سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی اور جو ایام باقی ہیں ان کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات صدر گزر فرما۔ بہت سے احباب دعاؤں کی خواہش رکھتے ہیں، تو جانتا ہے، تمام لوگوں کی نیک خواہشات کو پورا فرما، ہم سب کو بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا